أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آنے والا ویسے تو ہر واقعہ ہی اس میں ہمارے لیے بے شمار سیکھنے کی چیزیں، سبق، عبرتیں، نصیحتیں وہ موجود ہوتی ہیں، لیکن ایک واقعہ جو کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دو ساتھیوں کا ہے، اور یہ واقعہ پیش آیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اس واقعے میں بہت سارے سبق موجود ہیں کہ جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی عادتوں کو، خیالات کو، نظریات و اعمال کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے اکثر کے علم میں ہوگا کہ غزوہ تبوک ایک بہت اہم معرکہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی تیاریوں کا تذکرہ کیا ہے، سورہ توبہ میں تیاریوں کا تذکرہ کیا۔ جو غزوے کی تفصیلات ہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر نہیں کیا، تیاریوں کا ذکر کیا، پھر نکلنے سے رکنے والے، بہانے بنانے والے لوگ ان کا ذکر کیا، پھر جو مخلص لوگ جو چاہتے تھے کہ ہم لشکروں کے ساتھ جائیں لیکن سفر بڑا لمبا تھا اور گرمی بھی شدید، پھر اس گرمی میں پھل بھی کھجوروں کا پکا ہوا، لمبے سفر کی وجہ سے سواری ہر ایک کے لیے ضروری تھی کہ اس کے پاس ہو۔ وہ صحابہ جنہیں سواری نہ مل سکی، اپنے پاس تھی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں دیجئے کہ ہم بھی سوار ہو کے آپ کے ساتھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس تو وہ سواری نہیں ہے کہ آپ کو دی جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ جب وہ یہ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، حزنا، غم کی وجہ سے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ آج ان کے پاس کچھ ہے نہیں کہ وہ خرچ کریں اور سواری خریدیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں۔ بہانے بنانے والے مخلص لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے۔ قرآن مجید نے غزوے کی تفصیلات کا ذکر نہیں کیا، سفر کی مشکل کا تذکرہ کیا اور لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اب ان لوگوں میں ایک کعب بن مالک بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح البخاری میں لمبی حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی ہے کہ وہ واقعہ، کسی نے پوچھا ہمیں وہ واقعہ سنائیں جب آپ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات کیے ہیں میں کسی میں پیچھے نہیں رہا سوائے غزوہ بدر کے، کہ اس میں تو شریک ہونا کسی کے لیے لازمی قرار نہیں دیا گیا تھا، یا پھر غزوہ تبوک۔ لیکن ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں
کہ جو میں نے مدینے سے مکہ میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، بیعت عقبہ، وہ عقبہ والی رات جو میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، ایمان لایا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی دعوت دی تھی، کہا کرتے تھے کہ وہ میری ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بدر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ بدر کا لوگوں میں فرماتے تھے کہ چرچا تو بدر کا زیادہ ہے، مشہوری بدر کی زیادہ ہے، لیکن مجھے وہ رات جو ہے جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بار بیعت کی تھی، وہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ اور پھر وہ فرماتے کہ یا میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہا، پیچھے رہنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کوئی وجہ ہی نہیں تھی، میں کبھی زندگی میں اتنا خوشحال نہیں تھا جتنا خوشحال میں غزوہ تبوک کے موقع پر تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ سارے کے سارے نکلو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا، اگر جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنا ہوتا تو آپ ایسی بات کرتے کہ جو ذو معنی ہوتی، بات کو صاف واضح نہیں کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بات دشمن تک نہ پہنچ جائے، انہیں ہماری جو سفری معلومات ہیں وہ نہ مل جائیں۔ لیکن تبوک کا چونکہ معرکہ ایسا تھا کہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ لڑائی تھی، پھر سفر لمبا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دی، بالکل صاف صاف لفظوں میں بتا دیا کہ ہم نے جانا ہے، لڑائی رومیوں سے ہے اور اس میں شرکت کرنی ہے، اور جس کے پاس ہے سفر کرنے کے لیے کچھ وہ لازمی شرکت کرے۔ کہتے ہیں میرے پاس زندگی میں کبھی بھی 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے لیے جب کہا کہ میرے پاس 2 اونٹ جمع تھے، میں مکمل تیار تھا نکلنے کے لیے، تیاری پوری تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ کا لشکر، میں نے کہا یہ 30,000 ہیں، یہ کوئی تیزی سے تو چل نہیں سکیں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے، منزل طے کریں گے، میں کیوں نہ 1 دن بعد یا 2 دن بعد مدینے سے نکلوں کہ میرے پاس بڑی بہترین اونٹنیاں یا اونٹ موجود ہیں، میں مل جاؤں گا جا کے لشکر کے ساتھ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپسی پہ ان سے پوچھا نا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ شریک نہیں ہوئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا پہلی بات تو یہ تھی کہ مجھے میرے خیال نے، میرے نفس نے آمادہ کیا کہ کوئی نہیں، 1 دن بعد 2 دن بعد جو ہے نا، یہ شیطان کا نا ایک خاص طریقہ ہے بندے کے دل میں وسوسہ ڈالنے کا، خاص طریقہ ہے بندے کے دل میں، خاص کر طالب علم کے دل میں، کہ یہ کام آج نہیں، اب نہیں تو کل کر لیں گے، اس کلاس میں نہیں تو اگلی میں کر لیں گے۔ نمازی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بیٹھا رہے، اذان ہو جاتی ہے، بیٹھا رہتا ہے، کوئی بڑا ٹائم ہے ابھی اذان 20 منٹ پہلے جماعت سے اذان ہو جاتی ہے، ابھی ٹائم ہے، وہ نہیں، تھوڑی دیر اور، ٹھیک ہے، وہ پھر یا تو تکبیر اولیٰ سے رہ جاتا ہے یا پھر 1 آدھ رکعت رہ جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا کام آتا ہے، خاص کر دکانداروں سے ہم نے سنا ہے کہ عین نماز کے وقت ایسا گاہک آئے گا جسے ہم جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں سکتے، عین نماز کے وقت، جماعت کے وقت۔ اکثر دکانداروں کی، تاجروں کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ جماعت سے رہے ہوئے ہوتے ہیں، کیوں؟ اذان کے وقت تو نکلنا نہیں دکان سے کہ ابھی ٹائم ہے، عین جب 2 منٹ رہ جانے تب نکلنا ہے تاکہ جا کے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ زیادہ تر لوگوں کا جو گھروں میں ہوتے ہیں ان کا بھی طریقہ یہی ہے کہ عین 2-4 منٹ رہتے ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، خیال اور نفس اس چیز پہ آمادہ کیے رکھتا ہے کہ کوئی نہیں، 2 منٹ ہیں، پیدل چلے جاؤ گے، کچھ مسئلہ بن گیا تو موٹر سائیکل پہ چلے جاؤ گے، گاڑی پہ مل جاؤ گے جماعت میں جا کے، پہلی رکعت میں مل جاؤ گے، چلو ایک گزر گئی تو دوسری میں مل جاؤ گے۔ یہ شیطان کا ایک طریقہ ہے، وہ بندے کو پیچھے کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو جو پیچھے رہ گیا پھر اللہ بھی اسے پیچھے کر دے۔ کہتا ہے مجھے جو ہے نا یہی خیال ہے کہ میں 2 دن بعد 1-2 دن بعد نکل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا جا کے۔ 2 دن گزر گئے، میں نے کہا چلیں 2 دن اور صحیح، 2 دن مزید گزر گئے، پھر میں نے کہا چلیں میں جیسے بھی ہوگا پہنچ جاؤں گا، تبوک ہی پہنچنا ہے، تو میں جو ہے نا لیٹ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ جا سکے، اب پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آنا ہے، واپسی کا سفر علم ہو گیا کہ شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے سوچنا شروع کر دیا، لوگ بھی باتیں کر رہے تھے جو نہیں گئے تھے، کیا بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ، جبکہ نفیر عام کا حکم تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں فرما دیا، اسی غزوہ تبوک کے
کا بیان کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تمہیں کیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں تو پاؤں بھاری ہو جاتے ہیں، زمین کی طرف بوجھل ہو جاتے ہو۔ رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہو؟ نکلنے کا عام حکم تھا، کیوں نہیں؟ لوگ بہانے سوچ رہے، میں بھی کوئی عذر جو ہے اپنے ذہن میں دل میں سوچ رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کو یہ بتاؤں گا یہ مجبوری تھی، وہ مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی۔ لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ لشکر بالکل مدینہ کے قریب آ گیا ہے تو میں نے کہا نہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جیسے بات تھی ویسے ہی میں نے بات بتانی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب بھی مدینہ میں داخل ہوتے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جاتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے، لوگ آ رہے، میرا یہ مسئلہ تھا، جس کے پاس سواری نہیں تھی، حقیقی عذر والے بھی، اور دوسرے جو اپنی طرف سے عذر بنا کے پیش کر رہے تھے۔ جب میری باری آئی تو مجھے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بھی کہا تیرا کیا معاملہ تھا؟ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سستی کے کوئی چیز نہیں، میرے پاس مال بھی تھا، میرے پاس طاقت بھی تھی، میں جوان بھی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ اگر میں باقیوں کی طرح عذر بنانا چاہتا تو میں عذر جو ہے وہ پیش کر سکتا تھا، میں کہہ سکتا تھا کہ میرا یہ مسئلہ تھا، لیکن میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا، غلط بیانی نہیں کرنی، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ اب جو عذر پیش کر رہا تھا، جو عذر وہ پیش کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو ہم نے معاف کیا، اللہ تجھے معاف کرے گا، اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے۔ تو کعب بن مالک کو کہا گیا کہ تیرا جو یہ معاملہ ہے اب اس کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا، اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ کہتے ہیں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا، مجھے تو میری قوم والوں نے کہا یہ کیا کر دیا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات کر لیتے ایسی جس کی وجہ سے بچت ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے دعا استغفار کر رہے ہیں، تیرے لیے بھی دعا استغفار کر دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو کہنے لگے میرے دل میں خیال ہے کہ دوبارہ جا کے کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دوں، لیکن میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ اور بھی کسی بندے نے یہ بات کی ہے جو میں نے کی ہے؟ کہا ہاں، ہلال بن امیہ نے اور مرارہ بن ربیع نے، 2 صحابی اور ہیں جنہوں نے ویسی بات کی جیسی تو نے بات کی، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ آپ لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اب وہی آپ لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے۔ کہتے ہیں ہمیں کہہ دیا گیا، پھر مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان تینوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، ان تینوں کے ساتھ بولنا نہیں ہے، ان کی بات کا جواب نہیں دینا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن موقع پا کے اپنے چچا کے بیٹے کے باغ میں کود گیا، دیوار پہ چڑھ کے میں نے اسے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے سلام کیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر سلام کیا، میں نے کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے صرف اتنا کہا، اس نے کہا یہ اللہ اور رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ تو ان سے محبت کرتا ہے یا محبت نہیں کرتا، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کی، مدینے کا کوئی بندہ ہم سے بات نہ کرتا۔ یہاں سبق یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا مدینے والوں کو کہ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ نے اس کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، بائیکاٹ کرنا ہے۔ مدینے کا کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ حکم رسول پہ عمل کا ایک نمونہ ہے جو صحابہ نے پیش کیا اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ۔ دین ایسے ہی آزماتا ہے، چھوٹی سی بات کر کے، معمولی سی بات کر کے، اور جو پھر اس حد سے تجاوز کرتا ہے، ان باتوں کو ٹال مٹول کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا انہیں پس پش ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر قرآن اسے عادی مجرم قرار دیتا ہے۔ کوئی بھی تیار نہیں بات کرنے کے لیے، اپنے سگے تیار نہیں ہیں۔ کہتے ہیں میں مسجد میں جاتا، نماز پڑھتا، اور نماز کے بعد میں کنکھیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھتے نا کہ میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پرے کر لیتے۔ میں مسجد میں آتا، میں سلام کرتا، اور میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پہ ہوا کرتی تھی کہ ہونٹ میرے سلام کے جواب میں ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے۔
اب قرآن مجید نے نا اس واقعے کا نقشہ جو کھینچا ہے نا، سورہ توبہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے ان پر تنگ ہو گئی. ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین ہے بڑی کشادہ، لیکن اسی عمل میں کہتے ہیں 50 دن گزر گئے، اور اسی دوران جو ہے نا میرے پاس وہ امیر شام کا ایک بندہ، ایک قاصد آیا، تاجر تھا، وہ کاشتکار تھا، اجناس بیچنے آیا تھا، مجھے تلاش کرتا ہوا میرے تک پہنچا، پوچھتا رہا لوگوں سے کعب بن مالک کہاں ہے. میں آ گیا اور مجھے جو ہے نا وہ امیر شام کا اس نے رکا دیا. اس میں لکھا ہوا یہ تھا، کعب ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زیادتی کی ہے، تم کوئی ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں آئے اسلام میں، تم ایسے کرو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ ایک اور امتحان تھا، یہ ایک اور امتحان تھا. اللہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کی طرف سے بے رخی کا سامنا ہے، بائیکاٹ کا سامنا ہے وقتی طور پہ، اور اس دوران امیر شام کہے کہ ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے پاس آ جاؤ، عزت بھی دیں گے، جو چاہو گے وہ دیں گے، تم ذلیل ہونے کے لیے تو نہیں اسلام لائے. کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس رکے کا کروں کیا، ایک اور بڑی آزمائش. خیر میرے گھر میں تنور جل رہا تھا، میں نے اس رکے کو تنور میں ڈال دیا کہ امیر شام کا جو پیغام ہے وہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے بڑھ کے نہیں ہے. اصل بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ہے. کیا ہوا جو وقتی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایک عمل کی وجہ سے ناراض ہو گئے، پھر کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تنور میں ڈال دیا، اور جو ہے ہم نے وہ دن جو ہے، کہتے ہیں میں جب 40 دن گزر گئے، اس سے اوپر دن گزرنے لگے تو بڑا پریشان. اور پھر وہی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے جو وہی الفاظ ہیں، کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا تھا کہ زمین ہم پہ تنگ ہو گئی، زمین ہم پہ تنگ. لیکن جس بات پہ ہم پکے تھے کہ جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے اس دوران مسلمان بھی اس میں عمل. ہمیں جو پیغام بھیجا، مجھے پیغام بھیجا گیا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. میں نے پیغام لانے والے کو کہا کیا کروں، طلاق دے دوں یا ویسے علیحدہ ہو جاؤں؟ کہا نہیں، طلاق دینے کا نہیں کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں علیحدہ ہو جاؤ کہا. میں نے اپنی بیوی کو کہا جا تو اپنے مائکے چلی جا. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دوبارہ حکم نہیں دیتے، ایک ایک حکم پہ، ناراضگی کے عالم میں بھی ایک ایک حکم پہ، ایک ایک بات پہ مسلمان بھی عمل کرتے رہے. اور یہ جو 3 جن کا باقاعدہ اللہ نے سورہ توبہ میں تذکرہ فرمایا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ 3 جو ان کا اللہ نے تذکرہ کیا. کہتے ہیں 50 دن اسی کشمکش میں گزرے، اور لوگوں کی طرف سے مشورے بھی آتے، یہ کر لو، دوبارہ چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا نہیں، اب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے فیصلے پہ چھوڑ دیا ہے، اللہ ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائے، جھوٹ ہم نے بولنا نہیں، بات سچی کرنی ہے. کہتے ہیں ایک دن جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں اتری نا سورہ توبہ کی، اور اس میں سورہ توبہ کا نام اسی وجہ سے توبہ ہے، ایک نام برات ہے. سورہ توبہ کے جو بالکل ابتدا میں لفظ آیا برات من اللہ و رسولی، سورۃ برات بھی کہتے ہیں اور سورۃ التوبہ بھی کہتے ہیں. اس کا نام تو توبہ اسی ہے، تو سارا غزوہ تبوک کا تذکرہ، لیکن نام اس کا سورہ توبہ ہے. اس میں سورہ توبہ میں سبق بھی بڑے ہیں. ہم تو قرآن مجید کی کچھ چیزیں لیتے ہیں یا آیتیں یاد کرتے ہیں نا، کوئی اپنی حفاظت کے لیے، کوئی مال کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے. ہم نے بطور وظائف اپنا رکھا ہے قرآن مجید کی آیتوں کو. کبھی سورہ توبہ کو آپ سمجھ کے پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، اور پھر ذرا اپنا ایمان جانچیں. سورہ نساء، سورہ توبہ اور سورہ منافقون، ان میں ہمیں ہماری اپنی شخصیت، اپنا معاشرہ نا یوں نظر آتا ہے جیسے آئینے میں اپنا چہرہ نظر آتا ہے صاف. یہ 3 صورتیں کبھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، صرف پڑھیں نا، تھوڑا سا غور بھی کریں کہ اس میں وہ جو عمل یا جو طریقہ کار، جو طرز منافقین کا تھا،
میرے میں وہ کتنی باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایمان اگر جانچنا ہے تو یہ 3 صورتیں پڑھیے، سمجھ کے پڑھیے 3 صورتیں کہ اخلاص والے مومن کون ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ناراضگی ہے تو کیا ہے، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیعت کی ہے، جب ہم نے بیعت کر لی تو اب اس بیعت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ کہتے ہیں 50 دن ہوئے، اللہ نے آیتیں اتاری تو ایک صحابی گھوڑا لے کے میری طرف دوڑے کہ میں جا کے خوشخبری دوں، اور ایک نے اونچی جگہ پہ ہو کے آواز لگائی، کعب بن مالک تجھے مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کہنے لگے جب وہ اعلان کریں، گھوڑے سے پہلے آواز پہنچ گئی میرے پاس، جب وہ جس نے اعلان کیا تھا، جب وہ مبارک دینے کے لیے میرے پاس آیا نا، میرے پاس اسے دینے کے لیے اس وقت دینے کے قابل چیزوں میں سے میرے پاس جو تھا وہ 2 کپڑے تھے، میں نے اسے دے دی، اور میں کپڑے مانگ کے پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میں ابھی مسجد کے باہر ہی تھا، لوگ جمع تھے مسجد میں، ہر ایک جو ہے نا وہ مجھے مبارک دے رہا تھا کہ مبارک ہو تیرے لیے، مبارک ہو تیرے لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، بڑے عرصے کے بعد مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے تو چہرہ ایسے لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونے کی ایک ڈلی ہے جو چمک رہی ہے، چہرہ چمک رہا بشاشت سے، خوشی سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ تیرے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر مبارک آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے ہے، جھوٹ سے بچنے کی وجہ سے ہے کہ میں نے سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل بات ویسی ہی ہے کہ تو نے سچ بولا ہے، اللہ تیرے سچ پہ اور ابتلاء و آزمائش کے دنوں میں جو تیرا عمل اور کردار تھا، اللہ وحدہ لا شریک اتنے خوش ہوئے ہیں کہ تم 3 لوگوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ نازل کر دیا۔ ذاقت علیہم الارض بما، کیا وقت تھا، اللہ فرماتے ہیں زمین بھی تنگ، ذاقت علیہم انفسہم، ان کی اپنی جانیں بھی تنگ، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، لیکن ان کا اس بات پہ یقین تھا کہ اس مشکل سے سوائے اللہ کے کوئی نکال نہیں سکتا، لا ملجا من اللہ الا الیہ۔ اب اگر کوئی جائے پناہ ہے، بچنا ہے تو وہ اللہ کی طرف، جو ہمارے لیے حکم آئے گا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے پھر اگلی آیت بھی اتار دی، توبہ کی آیت کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ساتھ دو ان کا جو سچے ہیں، کونوا مع الصادقین، ساتھ دو ان کا جو سچے ہیں۔ یہ آیت نا ووٹ مانگنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ چلیں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک مقصد ہے، لیکن یہ اس واقعے کی یہاں پہ تکمیل ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے دیکھو سچ بولا، جھوٹ سے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ساتھ نہیں چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باقیوں نے بھی اس پہ عمل کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے توبہ کی آیتیں اتاری، اور پھر جو اس دن انہیں خوشی نصیب ہوئی ہوگی، اس دن جو خوشی، وہ کہتے ہیں میرے پاس پہنے ہوئے 2 کپڑے، ایک اوپر چادر نیچے تہبند، میں نے وہ دونوں ہی دے دیا، کسی کے مانگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اتنی خوشی۔ کہتے ہیں وہ دن تھا جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے بیعت کی تھی لیلۃ العقبہ میں مکہ میں جا کر، وہ دن میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور یہ دن جس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کعب آج تیری زندگی کا سب سے مبارک دن ہے کہ اللہ نے تیری توبہ کو قرآن میں نازل فرمایا۔ واقعہ بھی ہے، سننے کے لیے بھی، پڑھنے کے لیے بھی، سیکھنے کے لیے بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل دیکھنے اور جانچنے کے لیے بھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔